فہرست میں رکھتے ہیں مجھے، وہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، وہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی۔ میرے سے مراد ہر ایک بندہ ہے، ہر ایک بندہ یہ سمجھے کہ جتنا میں، میرے سمیت ہر بندہ اس امت مسلمہ میں ہم جتنے گناہگار ہیں، خدا کی قسم ہمارے اوپر پتھر بھی برسیں تو کم ہے۔ جو ہمارے کرتوت ہیں اگر تو یہ خاص کرم کس کا ہے؟ سرکار دو عالم کا ہے۔ میرے ہر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی، وہ میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ بعد ازم دو صلات۔ میرے محترم واجب الاحترام حاضرین محفل، معززین علاقہ، مقتدر علماء کرام، ثنا خانان مصطفیٰ، حضرت علامہ مولانا قاری نذیر احمد قادری اکاڑوی صاحب برادر مکرم، اور چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا قاری جاوید اقبال رضوی صاحب، سینئر صدر مدرس جامعہ انوار مصطفیٰ چمرو پور، اور اس علاقے کی مائناز شخصیت، اجل فاضل، عالم دین، عالم بعمل، حضرت علامہ مولانا قاری نیاز رسول سعیدی صاحب، امام و خطیب جامع مسجد اعظم، اشاقان مصطفیٰ، برادر مکرم محترم اسماعیل صاحب، دیگر اس علاقے کے غیور سنیوں، بہت مبارکباد کے مستحق ہو، آج اپنے محبوب کی محفل سجا کے بیٹھے ہو۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیا بینہ پڑھی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، ایک واقعہ عرض کر کے اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ مجھ سے پہلے علامہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم نے جگہ خریدی اور یہاں انشاءاللہ ایک ادارہ بنے گا، مدرسہ بنے گا، مسجد کی توسیع ہوگی، بچے پڑھیں گے، عالم بنیں گے، قاری بنیں گے۔ یہ آپ کے علاقوں کے بچے ہی ہیں، انشاءاللہ مفتی بھی بنیں گے، پیر بھی بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ میرا درس نظامی کیے ہوئے 11 سال ہو چکے ہیں، عالم بنے، پھر اس کے بعد تخصص کیا، مفتی بنے، آپ کے علاقے میں آ کے امامت کی، خطابت کی، 8-10 سال یہاں پر رہے۔ میرا ایک دن ایک جگہ پر گزر ہوا اور ایک جگہ میرا بیان تھا اور پیر صاحب وہاں آئے ہوئے تھے، انہوں نے یہ مجھے ٹوپی عطا فرمائی، ساتھ ایک مجھے پگڑی دی اور کہنے لگے جی آپ عالم بھی ہیں ماشاءاللہ، عالم بعمل ہیں، مقرر ہیں، بیانات کرتے ہیں، تو آپ کس کے مرید ہیں؟ آپ کس کے مرید ہیں؟ میں نے کہا میں سلسلہ چشتیہ میں پیر سید علی اصغر شاہ صاحب چشتی توسہ شریف کے خلیفہ ہیں، میں ان کا بیعت ہوں۔ کہتے کتنے عرصے سے ان کی بیعت ہو؟ میں نے کہا ہم تو جدی پشتی ان کی بیعت ہے، میرے باپ دادا ان کے بیعت تھے اور ہم بھی ان کے بیعت ہوئے، مجھے تو جب سے میں نے ہوش سنبھالا یا ان کا مرید ہوں یا مولانا الیاس اتار قادری کا طالب ہوں۔ میں نے کہا سن 1998 میں سورج کنڈ موڑ ملتان میں وہاں اجتماع پہ گیا تو حضرت صاحب نے فرمایا جو
کسی بھی پیر کے بیعت ہیں، اگر وہ مجھ سے فیض لینا چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے میری بیعت کر لیں۔ ہم جہاں بیٹھے تھے وہاں 30-35 لاکھ بندہ تھا۔ بہنا یا پتر بہ جا یار تھلے بہ جا، 2-4 منٹ دی میری انکل نے بہ جا۔ انہوں نے کہا جہاں پر کوئی بیٹھا ہے ہاتھ کھڑا کر لے، یہیں پہ بیعت کرے، کہے جی میں الیاس قادری کا مرید ہوتا ہوں، طالب ہوتا ہوں، تو اس کو قادری سلسلے سے بھی فیض ملتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کتنا عرصہ ہو گیا؟ میں نے کہا 1998 سے آج 22 سال ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ان کے بھی مرید ہوئے، آپ ادھر بھی پیر صاحب کے مرید ہوئے، آپ ان کے مرید ہیں، بیعت ارادت ہے، اور ادھر مرید ہیں آپ، بیعت برکت ہے، اس کو کہتے ہیں بیعت برکت۔ اور جہاں پر بندہ جس پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں بیعت ارادت۔ بیعت کی 2 قسمیں ہیں۔ تو جس پیر سے بھی آپ فیض لینا چاہیں اس کی بیعت برکت کر لیں، اس کا طالب ہو جائیں، تو اس کے سلسلے کا فیض بھی آپ کو ملتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ 22 سال ہو گئے، بیعت برکت بھی ہے، بیعت ارادت بھی ہے، بچے کو سکول میں داخل کرو، وہ 16 سال پڑھنے کے بعد ایم اے کی ڈگری حاصل کرتا ہے، پھر پی ایچ ڈی کرتا ہے، ڈاکٹر ہو جاتا ہے، وہ اسپیشلسٹ ہو جاتا ہے، وہ ایم فل کر لے، وہ پی ایچ ڈی کر لے، وہ ایم بی بی ایس کر لے، بچہ استاد کے ساتھ 16 سال گزارے تو ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ڈاکٹر بن جاتا ہے، عالم کے پاس 8 سال گزارے بچہ عالم بن جاتا ہے، حافظ کے پاس 3 سال بچہ بیٹھے، ابھی اس کو صحیح طرح سے ناک صاف کرنا نہیں آتا، اس بچے کو آپ کان پکڑ کے حافظ کے پاس بٹھا دیں، 3 سالوں کے بعد حافظ ہو جاتا ہے، حافظ کے پاس بیٹھنے والا حافظ ہو جائے گا، عالم کے پاس بیٹھنے والا عالم ہوگا، انجینئر کے پاس پڑھنے والا انجینئر ہوگا، عالم کے پاس پڑھنے والا عالم بنے گا، مفتی کے پاس پڑھنے والا مفتی بنے گا۔ 50 سال مرید رہو گے، پیر کب بنو گے؟ پیروں کی ساری زندگی نوکری کرتے رہو، مرید ہی رہو گے، پیر کب بنو گے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، میں نے کہا حضور جب کسی کامل کی نگاہ ہوگی تو پھر پیر ہو جائیں گے، ابھی تو کامل مرید بھی نہیں ہوئے، ابھی تو کامل سارے مرید بھی نہیں ہوئے۔ ایک بابا تھا روٹیاں پکاتا تھا، نان بھائی تھا حضرت خواجہ باقی باللہ کی گلی میں۔ ایک دن رات کے وقت نہ خواجہ باقی باللہ بہت بڑے پیر گزرے ہیں، نقشبندیوں کے بڑے سالار ہوئے ہیں، تو خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت آ گئے مہمان، جا کے نان بھائی کو جگایا، یار نان بھائی اٹھ یار روٹیاں پکا دی، میرے مہمان آئے ہیں۔ اس نے کہا حضور، اس نے بھی دیکھا اب پیر چل کے آئے ہیں، اب لگتا ہے دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اس نے کہا حضور روٹیاں تو پکا دیتا ہوں، مجھے ملے گا کیا؟ مجھے ملے گا؟ آپ نے فرمایا پیسے لے لے، جتنی تو نے روٹیاں پکانی ہیں ان کا ڈبل تجھے معاوضہ دے دیتا ہوں، یہ لو پیسے لے۔ اس نے کہا نہیں، پیسے تو سارے لوگوں سے لیتا ہوں، آج کچھ اور لینا ہے۔ آپ نے فرمایا پہلے روٹیاں میرے مہمانوں کو کھلا، جو مانگے گا وہ دے دوں گا۔ اچھی آہو سبحان اللہ، جو مانگے گا دے دوں گا۔ اس نے جلدی خوشی سے روٹیاں پکائیں، مہمانوں کو کھلائیں، کھا کے سارے فارغ ہوئے، چل پڑے۔ جب چلے گئے تو اٹھ کے نان بھائی آگے آ کے کہنے لگا ہوں منگا، ہوں منگا۔ آپ نے مانگ کی منگنے؟ انہیں کیا بس اپنے ورگا ہی کر دے ہو، اپنے ورگا ہی کر دے ہو۔ تسی بھی خواجہ باقی بھی لاؤ، لوگ تواڈے بھی ہاتھ چوم دین، تسی پیر ہو، نظرانے لیندے ہو، جناب تواڈی آؤ بھگت، تواڈی عزت جناب پورے علاقے دے اندر ٹھاٹ باٹ، مینوں بھی اپنے ورگا کر دے ہو۔ آپ نے فرمایا کچھ اور مانگ یار، کچھ؟ انہیں کہا نہیں اور نہیں منگنا، بس میں جو منگیا ہے میں وہی منگنا ہے۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ نے اس درویش نو سینے نال لایا، اور نان بھائی نو سینے نال لایا، روٹیاں پکان والا نان بھائی ہوٹل دا مالک، جدو خواجہ باقی باللہ نے سینے نال لا کے چھڑیا، سر تو لے کے پیرہ تک، پیرہ تو لے کے سر تک، سارے دا سارا خواجہ باقی باللہ ورگا ہو گیا۔
میرا مورا ہر چیز پیر نے سینے نہ لا کے پوچھا 10 کی ملے آئی کہندے اللہ کی جانے سے جو اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. انہیں کیا حضور کی پوچھتے ہو تحت الصراط لے کے سدرۃ المنتہا تک ہر چیز میرے تے روشن ہو گئی. یہ ہوتا ہے کسی کامل کے پاس بیٹھنے سے ساری زندگی اسی پیران دا دامن پکڑ کے بس یہی کہندے رہنا پیر صاحب دا دعا کر دیو ساڑیاں منجاں ملدیاں رہن. ماشاءاللہ منجاں دا دودھ چوکھا ہوئے پتر نوکری لگے ہے تے نکے نو ہون پرتھی کروانا ہے دعا کر دیو اللہ کرے کوئی پکی نوکری لب جائے. اے تے وڈا جڑا ہے انہیں مارکیٹ بڑھائی دعا کرو اللہ کرے 2 مارکیٹاں ہو جان. اور دوستو اے تے پیران دی برکت نال سارا کچھ ملدا ہی رہندا ہے. پیروں سے اگر کچھ مانگنا ہے تو یہ مانگا کرو کہ پیر صاحب ہمارے باپ دادا آپ کے مرید ہوئے ہیں ساری زندگی آپ کے در کی نوکری کرتے ہوئے گزر گئی ہے ہمارے بھی کسی بیٹے پہ نظر کر دو یہ بھی پیر بن جائے یہ بھی کوئی کامل بن جائے اس کی پھونک میں بھی کوئی اثر ہو جائے اس کی نگاہ میں بھی کوئی فیض ہو جائے. اس پیر صاحب نے مجھے فرمایا بیٹا ادھر آؤ پگڑی باندھو سر پہ اور میں آپ کو 4 سبق دیتا ہوں اپنے دل پہ توجہ کر کے یہ 4 سبق پڑھو. شریعت کے رہبر تو تم پہلے ہی ہے ہو شریعت کے رہبر تو ہم ہی ہیں نا ہم نے آپ کی رہبری کرنی ہے. آپ نے قاری صاحب کو آگے کیا ہوا ہے جی آپ ہمارے دین کے بھی رہبر ہیں شریعت کے بھی رہبر ہیں آپ ہماری نمازوں کے بھی رہبر ہیں آپ سب چیز کے رہبر ہیں آپ آگے جو ہیں. اس پیر نے کہا رہبر آپ شریعت کے پہلے ہی ہیں طریقت کی منزلیں بھی طے کر لو اور دل پہ اگر توجہ کرو گے ایک بار اللہ پڑھنے سے 70,000 نیکیاں اللہ عطا فرماتا ہے. میں آپ کو پیر بننے کا آسان نسخہ دے جاتا ہوں جو مجھے پیر نصیر الدین چراغ گولڑا نے دیا ہے. پیر نصیر الدین نصیر شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرما گئے آپ فرماتے ہیں اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو داڑھی رکھو نماز پڑھو ماں باپ کی خدمت کرو اس سے بڑی پیری کیا ہے. آپ نے فرمایا آج کل دے 2 نمبر تے چہلی پیران دے ہاتھ وچ ہاتھ دین نالو بہتر ہے تسی نمازاں پڑھو روزے رکھو درود شریف پڑھو باوضو رہو تے داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب پڑھیا کرو کامل پیر ہے. صرف پیر ہی نہیں بلکہ بندے کو پیر بنا بھی دیتی ہے. تو جنہوں اللہ نے فیض عطا فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار اور جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم میرے گولڑے کے تاجدار پیر طریقت راہبر شریعت پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی اس آیت کو جب پڑھا نا مرزا قادیانی نے کہا میں نبی ہوں آپ نے فرمایا کانا کدی نبی نہیں ہو سکتا. اوچیا ہو سبحان اللہ. گل دا لطف لو یہی واقعہ میں پورا کر کے دی اجازت چاہنا کوئی زیادہ لمبی توڑی گھنٹہ 2 گھنٹے دی تقریر نہیں بس 2 4 5 منٹ دے اندر گفتگو ختم ہے. آپ نے فرمایا کانا کدی نبی ہو سکتا نبی تے ہوندا ہے جڑا سونا ہوندا ہے جنوں تک کئی لوگ کلمے پڑھتے رہ جاندے. میرے تو پہلے اجل فاضل علامہ قاری نذیر کاڑوی اور دس رہے سن تسی تکیا ہی نہیں تانوں پتہ ہی نہیں ساڈے نبی کہو جے نبی نے نبی دی شان کی ہوندی ہے تو میرا اور دل پر نہیں ڈیٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرما نبی تے او ہوندا ہے جدی نگاہ اٹھ جائے لوکاں دیاں تقدیراں بدل جاندیاں نے تے جدیاں اپنیاں ہی پھریاں ہونو کیویں نبی ہو سکدا ہے. کہو کانا کدی نبی ہو سکدا کانا پھر کیا ہو سکتا ہے وہ صرف لعنتی ہو سکتا ہے جو کہے میں نبی ہوں اور کانا بھی اور کہے میں نبی ہوں وہ لعنتی ہو سکتا ہے نبی
نہیں ہو سکتا. بولو نبی نہیں ہو سکتا. پیر مہر علی شاہ گولوی آپ فرماتے ہیں جدو مرزا قادیانی نے اعلان نبوت کیتا کہندا میں نبی ہاں, سارے پیر چپ نے, سارے مولوی بولو سارے مناظر چپ نے, کوئی وہ نال گل بات کرن واسطے نہیں آیا. کہن لگے بڑا پیڑا جا مولوی, پگڑی ایڈی وڈی بندہ سی, ایک اکھ تو کانا تے مولوی بڑا ڈاڈا سی. دعا کرو اللہ علم دے تے نال کسے اللہ والے دا دامن بھی دے. نرا علم تے پڑھ کے شیطان بھی گمراہ ہے, نرے علم نال کچھ بھی نہیں بنتا. اسے واسطے میاں محمد صاحب نے بھی فرمایا پڑھے لکھے دا مانے نہ کری تے نہ آکھی میں پڑھیا او جباری کہار صداوے او متا روڑ دے کوئی مولوی دے منہ نہیں لگیا, کوئی پیر نہیں اپنی خانگاہ وچوں نکلیا, کوئی مناظر, کوئی محدث, کوئی مفکر دے سامنے نہیں آیا جو دا مقابلہ کرن واسطے اور دے نال مناظرہ کرن واسطے مرزے نال گل بات کرن واسطے نکلے ہے تے سنیا دا پیر نکلے آئے. شریعت دا راہبر, نبی پاک دے دین دا پاسدار پیر مہر علی گولوی آپ فرما دین میں رات دا ویلے کتاب کھول کے قرآن دی تلاوت بیا کرنا. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم فرماندن میں پڑھنا پیا قرآن وچ تے لکھیا ہے محمد اللہ دے آخری رسول نے. یہ کانا کون ہوندا ہے جڑا کہے میں نبی ہاں؟ قرآن آتا ہے کہ میرا نبی آخری رسول ہے. آپ فرماندن میں پھر دی تفسیر پڑھی, ایک تفسیر کھولی, دوسری کھولی, تیسری کھولی, چوتھی ہے جے میں تفسیراں دا مطالعہ پیا کرنا پچھو کسی نے آ کے میرے مونڈے تے ہاتھ رکھیا. آپ فرماندے جدو کندھے تے ہاتھ آیا, اجے ہاتھ کندھے تے بعد وچ آیا, میٹھی میٹھی خوشبو پہلے ہی آنی شروع ہو گئی. پیر نصیر الدین نصیر فرماندے وہ ایک بار جدھر سے گزرے ہے نصیر, ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. آپ فرماتے ہیں بینی بینی خوشبو آئی, میں پیچھے مڑ کے تکیا, میں تکدا ہی رہ گیا, میں حیران رہ گیا, میں ویکھدا ہی رہ گیا. اے تے وہی چہرہ ہے جڑا وادی ہمرا دے اندر نظر آیا سی, جنہاں نو تک کے میں نعت لکھی سی اس سورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا. فرماندن میں پیچھے مڑ کے تکیا تو مدینے تے تاجدار کھڑے ہیں. اسلام آباد گولڑے دی سرزمین ہوئے تو مدینے والا آ کے کھڑا ہے, کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندن پتر مہر علی کیا پیا کرنا ہے؟ یا رسول اللہ صبح کانے دجال کا دیانی نال مناظرہ ہے تو میں کتاباں دا مطالعہ پیا کرنا. آپ نے فرمایا چھڑ مطالعہ, کتاباں بند کر, بس صبح لاہور چلا جاویں, جو گل زبان چو کڈیں گا گل کڈنی تیرا کام ہوئے گا, پورا تو میں آپ ہی آ کے کروں گا. پیر مہر علی شاہ لاہور آ گئے اور آ کر بادشاہی مسجد میں چیلنج دیا, ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہیں. پیر جماعت علی محدث علی پوری بھی آئے ہوئے ہیں, بیٹھے ہیں. آپ نے کرسی صدارت پہ تشریف فرما ہو کے فرمایا میں پیر جی پتہ ہے آج میں مرزا قادیانی نال کیڑا مناظرہ کرنا ہے؟ حضور آپ ہی دسو. فرمایا آج میں انہوں کہاں گا جے کانیاں تو نبی ہے نا تے پھر راوی دے دریا نو حکم دے نا یہ واپس چلے. یہ راوی دا دریا جدھر آندے پہ واپس چلے. انہیں کہا جی اے تے وہ نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا جی وہ نہیں کر سکتا تو مہر علی کر کے دسے گا نا. مہر علی
کر کے دسے گا. فرمایا میں انہوں دساں گا کہ کانیا تو کہنے میں نبی ہاں, تو دریا پٹھا نہیں ٹور سکدا جڑا ساڈے نبی نے انہاں نے ڈوبیا سورج واپس بلا لیا سی. دوجی شرط دے اگے رکھاں گا کہ اگر تو کہنے میں نبی ہاں تے اپنا قلم رکھ تھے, تیرا قلم اٹھے تے تیرا کلمہ لکھے. حضور وہ تے نہیں کر سکدا. آپ نے فرمایا جو وہ نہیں لکھے گا تو پھر مہر علی دا قلم میرے نبی دا کلمہ لکھے گا. تو پیر جماعت علی شاہ مسکرا کے آپ نے فرمایا پیر صاحب آج تے بہت وڈیاں گلاں پہ کر دے ہو. آپ نے فرمایا شاہ جی چپ ہو جاؤ, بڑی باتیں تو میں نے کی نہیں ہیں, بڑی بات تو اس سے آگے ہے. آپ نے فرمایا وہ کون سی؟ آپ نے فرمایا آج اگر حضور کی عزت پہ پہرا دینے کے لیے اگر مجھے مرزا قادیانی نے کہا تو میں نبی کی عزت کے لیے مردے بھی زندہ کروں گا. بڑیاں گلاں تے میں اپنے نبی دی عزت واسطے مردہ بھی زندہ کر کے دکھاواں گا. یہ کوئی عام گل تے نہیں. تے پیر ہون تے اے ہو جے پیر ہونا. پیر کیوں جو ہونے چاہیے دن اے ہو جا پیر ہوئے جڑا آخے میں دریا نو پٹھا ٹور کے دکھانا. پیر ہوئے تے ایسا ہوئے جڑا کہے میں مردہ زندہ کر کے دکھانا. میرا پیر چرس دا سوٹا لا کے ہے جی ساڑی سرکار بڑی پہنچے ہیں. میں ہے کتھے جنم وچ ہی پہنچے ہونے میں ہے نہ داڑھی نہ مچھ, چرساں دے 5 سگریٹ تے نال منڈیاں نو بھی گمراہیاں تے لانا. اے ہو جے پیر ہوندے نے. پنگ دا سوٹا لا کے دھوئی حیدر, میں نے کہا پنگ دا سوٹا لا, علی دا نام دے سیدھا لے. علی کیا ہوتا ہے؟ علی کا نام وہ ہے جو سنی لیتا ہے. ہاتھ اٹھا کے اونچی سبحان اللہ. علی کا نام لینا سنی جانتا ہے. خدا کی قسم علی کا نام لیتے ہیں وضو کر کے لیتے ہیں, منبر پہ چڑھ کے لیتے ہیں. تو یوں کہتے ہیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. ہاتھ اٹھا کے کہو اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی. اہل وفا کے دل کا سہارا. علی علی دے سارے نو کرنا آندا, سارے مل کے پڑھو. بس آخری شعر تقریر ختم ہے, میرا پیغام تواڈے تک پہنچ گیا ہے. اج تو بعد پیر انہوں مننا گے جڑا علی دا نام بھی وضو کر کے لوے گا, چہرے تے داڑھی بھی سجائے گا, سر تے پگڑی بھی ہوے گی, شریعت مصطفیٰ دا پابند بھی ہوے گا, تے او دا مرید بھی نمازی ہونا چاہیے. تے اگر علی دا نام لینا گج وج کے لینا. سنیا اپنے نبی دی پہچان, اپنے علی دی پہچان. سانو سنیا نو ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل, جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی. جب سے ہوا ہے ورد ہمارا ان ملکروں کو کہہ دو تم بھی کہ اے حسن ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. ہم ہیں علی کے اور ہمارا. اس پیر نو پیر مننا ہے جڑا علی دا نعرہ بھی مارے, صدیق نو سلام بھی کرے, جڑا فاروق اعظم دی عدالت نو بھی مننے. سنی ہوندا ہی ہوے جڑا نبی دی رسالت نو مننے, ابو بکر دی صداقت نو مننے, عمر دی عدالت نو مننے, عثمان دی سخاوت نو مننے, علی دی شجاعت نو مننے, 11ویں والے پیر دی ولایت نو مننے, غوث اعظم دی فقاہت نو مننے. اے سنی دی پہچان ہے. تے اعلی حضرت عظیم المرتبت دی عظمت نو مننے. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں اپنے سچے تے سچے عقیدے تے زندہ رہن دی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے پیارے محبوب دو عالم نال سچی محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت خوبصورت اعلان ہے.
اس علاقے دے اندر اگر تسی جگہ وسیع خریدیے، میں گزشتہ بھی آندا رہا، اج بھی اس محفل وچ آیا، اگلے سال تاکہ آواں مسجد اور مدرسہ خوبصورت ادارہ اتنے ہونا چاہیے ماشاءاللہ، اتنے خوبصورت کمرہ بنے ہیں، بچے 50-40 بچے اس علاقے دے حافظ قرآن ہونے چاہیے۔ ہر گلی دے وچ سانو یہ کوئی ٹینشن نہیں کہ ساڈا شاگرد حافظ قرآن ہوئے گا ساڈی روٹی مر جائے گی، نہیں، اسی یہ سمجھنے ہاں کہ اگر ساڈا شاگرد عالم دین ہو جائے گا ساڈی عزت اور بڑھ جائے گی، ساڈی عزت وچ اضافہ ہوئے۔ تواڈے کول قاری وقاص صاحب تلاوت کر گئے، ساڈا چمرو پور دا جوان ہے، اسی محنت کی تھی، قاری صاحب بیٹھے نے قرآن مجید پڑھتے، میں انہوں نے بڑے بڑے سٹیجاں تو انہوں نال لے کے گیا، چھوٹا جا بچہ تواڈے علاقے دے الحمدللہ پورے پاکستان میں نام پیدا کرے گا۔ علامہ اقبال نے کہا اگر نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی، یہ مٹی بڑی سونی ہے، انہوں نے تھوڑا تھوڑا ترمکا لان دی ضرورت ہے، انہاں بچیاں نو پالش کرن دی ضرورت ہے، انہوں نے موٹیویٹ کرن دی ضرورت ہے، اے ساڈے بچے عالم دین بھی بنن گے، مفتی بھی بنن گے انشاءاللہ۔ آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ چمرو پور میں الحمدللہ 4 بچے مکمل عالم دین بن کے آ گئے ہیں۔ 10 سال وہاں محنت کی ہے میں نے، بچوں کو پاس بٹھا کے 4 سال درس نظامی پڑھائی ہے، اس کے بعد ان کو مدرسے میں نظامیہ میں چھوڑ کے آیا ہوں، نعیمیہ میں داخل کیے ہیں الحمدللہ۔ اب بھی چمرو پور کے 5 بچے اور دعوت اسلامی کے اور جامعۃ المدینہ میں اب وہ عالم دین چوتھے 5ویں سال میں عالم دین بن رہے ہیں، 2 سالوں کے بعد وہ 5 بچے بھی عالم ہو جائیں گے۔ بتائیں چمرو پور کے 10 بچے جب عالم دین ہو جائیں گے تو وہ 10 علاقوں کی مسجدوں کی زینت نہیں بنیں گے؟ تو چمرو پور کا نام نہیں روشن ہوگا؟ میں نے مسجد وہاں سے اگرچہ چھوڑ دی، استعفیٰ دے دیا، لیکن محنت کی، آج بول رہی ہے نا۔ 35 بچے چمرو پور کے حافظ قرآن بنے الحمدللہ۔ میں نے قبلہ قاری صاحب کو، علامہ صاحب کو میں نے کہا یہ آپ نہ دیکھیں کہ تاروگل کی یہ چھوٹی سی مسجد ہے تاروگل میں، آپ یہ دیکھیں کہ یہاں لوگ کتنے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ میں نے کہا مکان کچا ہے تو کوئی بات نہیں، مکان اچھے بن جائیں گے، مسجد اگر چھوٹی ہے تو کوئی بات نہیں، مسجدیں شاندار ہو جائیں گی، بڑی ہو جائیں گی، آپ دل لگا کے یہاں محنت کریں۔ اور آج تو انہوں نے بچوں کی میلاد کی گلیاں سجانے کی وجہ سے دستار بندی کی ہے، میں ان کو بھی عرض کروں گا اگلے سال میں آؤں تو 50 بچہ ناظرے والا قرآن ختم کر کے بیٹھا ہو جن کے سر پہ دستاریں سجائی جائیں گی۔ آپ کے پاس 10 بچے 20 بچے بیٹھے ہوں حافظ قرآن بننے کے لیے، آپ ان کو بیٹھ کے آپ حافظ قرآن ہیں ان کو حافظ بنائیں، جس چیز کی ضرورت ہوگی میں حاضر ہوں۔ مجھے پتہ ہے یہ لوگ یہاں پر الحمدللہ محنت کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، کیا خیال ہے یہ اگر پیار نہ کرتے ہوتے تو اتنے سینکڑوں کا مجمع میں لوگ آ کر نہیں بیٹھتے۔ تو یہ آپ کے دست و بازو بنے، آپ اپنے علماء کے قریب ہوں، اپنے بچوں کو جہاں آپ ایکسفورڈ میں بھیجتے ہیں، امریکن لائسیم میں بھیجتے ہیں، اور میں نہیں کہتا کہ آپ نہ بھیجیں، بچوں کو بنائیں، بچہ انجینئر بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے، لیکن کیا یہ اچھی بات نہیں کہ بچہ انجینئر بھی ہو، عالم بھی ہو، بچہ ڈاکٹر بھی ہو، عالم بھی ہو؟ کیا شان ہے۔ میں نے الحمدللہ مسجد سے، کیونکہ میری مصروفیات زیادہ ہو گئی تھی، میں نے کہا میں نمازیں 5 نہیں پڑھا سکتا، جمعہ پڑھانا چاہتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں جمعہ پڑھاؤں، نہیں تو میں کسی اور جگہ جمعہ پڑھاؤں گا۔ الحمدللہ اس وقت میں IT کے تقریباً 7000 بچوں کو لیڈ کر رہا ہوں۔ 7000 بچے ہمارے ساتھ IT میں منسلک ہیں، جن کو انفارمیشن ٹیکنالوجی، کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور اس کے علاوہ سائبر سیکورٹی کے پروگرام 4 یونیورسٹیوں میں بچوں کو کروا رہے ہیں الحمدللہ۔ اور ٹھوکر نیاز بیگ بھی الحمدللہ اپنا میڈیکل کالج بنایا ہے یہاں پر، اور بچے کیٹیگری B اور فارمیسی کے کورس کر رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم بیٹھ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچے عالم بھی بنے، ڈاکٹر بھی بنے۔ اس وقت IT کا دور ہے، بچے IT میں بھی آگے ہوں، سائبر سیکورٹی میں آگے ہوں، انفارمیشن ٹیکنالوجی میں آگے جائیں، یہ ہمارا فخر ہے۔ عبدالسلام جیسا بندہ اگر وہ آگے جا کے سائنسدان بن کے پاکستان کا نام روشن کرنے کے بعد مرزائی بن جائے تو یہ ہم اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ہمارے بچے انشاءاللہ IT میں بھی آگے جائیں گے، کمپیوٹر میں بھی آگے جائیں گے، اور سائنس میں بھی ڈاکٹر بھی بنیں گے، اور البیرونی کا نقشہ پیش کریں گے، جابر بن حیان جیسے فارمولے پیش کریں گے۔ اور یہ سائنسدان جتنے بڑے بڑے ہیں، ارشمیدس کو پڑھ لیں، جابر بن حیان کو پڑھ لیں، بو علی سینا کو پڑھ لیں، میری پگڑی سے زیادہ بڑی ان کے سر پہ پگڑیاں، میری داڑھی سے بڑی ان کی داڑیاں ہیں۔ 9th کی سائنس کی کتاب میں آپ اٹھا کر دیکھ لیں، وہ وقت کے سائنسدان بھی تھے اور اپنی مسجد کے امام بھی تھے۔ آپ کے بچے مسجد کے امام بھی ہوں، وقت کے سائنسدان بھی ہوں، وقت کے IT کے ماہر بھی ہوں، پھر مزہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ حافظ یہاں بنائیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ڈاکٹر ہم بنائیں گے ان بچوں کو۔
تیہ کرتے ہیں نا کہ ہم انشاءاللہ علماء کا ساتھ دیں گے. ہاں اپنے علماء کا ساتھ دیں, اپنے اس مرکز کو قائم رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ و عمل کی توفیق دے.